नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अदबी प्रोग्राम गवहर ताबान लेकर मैं रशीद राहिल आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम जिस गवहर की बात कर रहे हैं वो कोई आम शख्सियत नहीं बल्कि 11 किताबों की मुसन्निफ़ा। मेरा कहना है मोहतरमा फ़ारूक़ा परवीन। फ़ारूक़ा परवीन साहिबा, आपका हमारे एशियन मेल कम्युनिकेशंस के स्टूडियो में खैर मकदम। इससे पहले मैं आपसे बात करूं, नाजरीन एक तिजारती वक्फा। मेरे अजीज़ भाइयों बहनों और बुज़ुर्गों, बीजेपी और उनके कुछ ज़रख़रीद अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ 5 अगस्त 2019 के गैर आइनी, गैर जमहूरी और गैर कानूनी फ़ैसले पर आप लोगों की मंजूरी की मोहर मुस्बत करने की जान तोड़ कोशिश में लगे हुए हैं। क्या हमें तमीर तरक्की के नाम पर आइंदा नस्लों का सौदा करना है या उन फ़ुरक़ापरस्त ताकतों को दो टोक जवाब देना है कि डेवलपमेंट के नाम पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बंटवारा नामंजूर है, 35A और 370 की पोजीशन पर किसी किस्म की सौदाबाजी नामंजूर है, हमारे बका हमारे तशख़्ख़ुस की बेहरमती नामंजूर है, मज़हब के नाम पर बंटवारा नामंजूर है। इसलिए वक्त की अहम ज़रूरत है कि पीपल्स अलायंस के तमाम उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करना हम सब का फ़र्ज़ अवलीन है। तमीर तरक्की ज़रूर, लेकिन इज़्ज़त व आबरू के साथ। द होम इंटीरियर्स, राजबाग, श्रीनगर। अगर आप अपने घरों की खूबसूरती और कमरों की सजावट चाहते हैं तो तशरीफ लाइए होम इंटीरियर्स, मेन रोड, राजबाग, मुत्तसिल रेडियो कॉलोनी, श्रीनगर। यहाँ आपके लिए लेमिनेटेड वुडन फ्लोर, ऑस्ट्रेलियन वुडन फ्लोर, पैनलिंग, PVC पैनलिंग, इंपोर्टेड वॉलपेपर, वर्टिकल और वेंटिलेशन, बिल्डिंग्स, प्लाई बोर्ड और भी बहुत कुछ रियायती दामों पर दस्तयाब है। तशरीफ लाइए होम इंटीरियर्स, राजबाग, श्रीनगर। मजीद तफसीलात के लिए 7780966461 और 9622619585 पर राब्ता कायम करें। होम इंटीरियर्स, राजबाग, श्रीनगर। फ़ारूक़ा साहिबा, मुझे ये बताइए कि आपने आज तक 11 किताबें लिखी है। एक औरत होके इतनी किताबें लिखना, ये शौक़ कहाँ से पैदा हो गया और इब्तिदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की? जी, मैंने तालीम की, पहले मैं पढ़ रही थी गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज यहाँ कोठीबाग। उसके बाद मैंने पढ़ा मिशन स्कूल में। तो फिर 8th में शादी हो गई। तो शादी के बाद मैंने मैट्रिक किया। और ये शौक़ मुझे कैसे पैदा हो गया, मुझे बहुत बचपन से ही बहुत ये था शौक़ कि मैं नात शरीफ सुनती थी, लिखती थी, पढ़ती थी। वही कहीं जाती थी तो वो बस मुझे नात पसंद थे। कहीं गाना बजाना होता तो मैं नात सुनती थी। बाकी गानों के साथ मुझे ये कभी ये नहीं था, दिलचस्पी नहीं रही। फिर अचानक से मुझे दिल में जाग उठा कि मैं भी कुछ करूं। छोटी थी मैं, बच्चा 2.5 साल का था। मैं गई बदसगाम, ये इनका नाम क्या है, सुल्तान बदसगामी के उधर, अपनी मजबूरी से कि तबीयत ठीक नहीं थी। तो वहाँ जब मैंने देखे सारे लोग उनके आगे पीछे बैठे हैं, मैंने कहा अल्लाह मैं भी कुछ करूं, ये भी तो इंसान है, मैं भी तो कुछ कर सकती हूँ अगर अल्लाह आप चाहोगे। तो वहाँ बदसगाम सुलबा ने मुझे जवाब दिया। मैंने सीधा सुना, हालांकि वो टेढ़ी मेढ़ी बातें करते थे। तो उन्होंने मुझे बोला, क्या आप गाय पाल सकती हो, उसको दूध ले सकती हो, उसका पेशाब उसका गोबर उठा सकती हो? तो मैंने सुना, मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं? तो मुझे ये समझ नहीं आया। फिर मैंने फिर से दिल में सोचा कि मेरा दिल तो काला है, ये सफ़ेद कैसे होगा, हम गुनाहगार है। तो उन्होंने फिर से मुझे जवाब दिया, मैंने धोया आप भी धो लो। यानी आप दिल में सोच रही थी और वो वहां से जवाब जवाब दे रहे थे, जिन्हें लोग ये समझ रहे थे कि ये बिल्कुल मजजूब हालत में है और कुछ सुनता नहीं है या कुछ बोलता नहीं था। इधर की बातें करते थे, उसकी बात इसको, इसकी बात बराह रास्त सीधी बात आवाज आई कानों में, सीधी बात मैंने सीधा सुना। फिर मुझे मन में आहिस्ता 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 शौक बढ़ने लगा।
تو پھر اللہ نے مجھے، میں اللہ سے بولتی تھی میں کس کے پاس جاؤں، اچھی بات نہیں ہے کسی کے پاس جانا ایک عورت کو، اللہ مجھے ایسے آدمی کو بھیج دو جو مجھے تعلیم دے۔ تو اللہ نے مجھے اپنے مرشد یہ محمد عبداللہ ملک باربر شاہ، ان کو میرے گھر سیدھا پہنچا دیا کسی کے بہانے۔ تو انہوں نے مجھے بولا بیٹا آپ بہت نیک ہو، آپ کو میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو کیا بتانا ہے، آپ بتائیے۔ بولا میں آپ کو کچھ دوں گا، آپ کر سکو گی؟ میں نے کہا ہاں مجھے شوق ہے۔ میں خوش ہو گئی۔ تو انہوں نے مجھے اپنی تعلیم دے دی، میں کرتی گئی۔ پھر اچانک سے مجھے ایک دن اندر سے ایسے شعر اٹھے کہ میں ایسے آوازیں آنے لگی کہ میں کچھ بولوں۔ تو میں نے 350 نعت 24 گھنٹے میں لکھ دیے۔ 24 گھنٹے میں 350 اشعار لکھ دیے، لیکن مجھے خود بھی پتہ نہیں میں کیا لکھ رہی ہوں۔ تو میں اپنے ہسبینڈ ڈاکٹر نذیر صاحب کو وہ آتے تھے ڈیوٹی سے، میں ان کو بولتی تھی آپ لکھو، مجھے کشمیری لکھنے نہیں آتی تھی۔ تو وہ تنگ ہو جاتے تھے، بولتے تھے میں آپ کیا لکھوا رہی ہو مجھ سے، خوش بھی ہوتے تھے لیکن وہ تھکے ہارے ہوتے تھے، لکھتے گئے۔ پھر میں نے اللہ سے بولا اللہ مجھے خود سمجھاؤ مجھے کیا کرنا ہے، یہ بھی تنگ ہوتے ہیں۔ پھر میں نے خود کشمیری ٹیڑھی میڑھی ایسی ویسی تو لکھتی گئی جب تک میں نے 11 کتابیں لکھی۔ پہلی کتاب کون سی محترمہ؟ پہلی کتاب ہے لولنار کشمیری، پھر سون کشمیر، پھر میں نے اردو میں تڑپ لکھی تھی لیکن وہ اس میں وہ زیادہ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے گاہ تڑپ گاہ اور ہے گٹمس گاش اور ہے خیال حق۔ کوئی کتاب آپ کی ہے جو آپ کے ساتھ ہے جو ہم اپنے ناظرین کو دکھانا چاہتے ہیں؟ ذرا ناظرین کو ہم دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ ہے خیال حق، یہ اردو ہے اور یہ بھی شاعری، یہ بھی شاعری اور نعت ہے، اور اس میں بھی تھوڑی سی کہانیاں 5-10 کہانیاں بھی لکھی ہے میں نے۔ اور یہ ہے پاسور پرواز، کشمیری شاعری یہ بھی ہے، شاعری ہے یہ۔ ہاں محترمہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی شاعر جو بڑا ہو یا چھوٹا، ہر ایک شاعر جیسے آپ نے کہا کہ ایک روحانی واسطہ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو روحانیت کے ساتھ، جو آپ نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ سلسلہ بدزگامی کے پاس میں گئی اور انہوں نے میرے لیے کیا کہا، اس کے بعد محمد عبداللہ صاحب جو سری نگر بربر شاہ کے رہنے والے تھے وہ میرے گھر اچانک پہنچے اور انہوں نے مجھے کوئی روحانی تربیت دی۔ بہرحال اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ روحانیت سے براہ راست وابستہ ہے، لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں جہاں تک ایک شاعر کا سوال ہے، شاعری ادب سے منسلک ہے، کیا کسی وادی کے کسی شاعر یا ادیب کے پاس آپ جاتی تھی ان اشعار کو لے کر جہاں ان کا اصلاح ہوتا تھا یا جہاں ان کو دیکھا جاتا تھا؟ میں پہلے گئی یونیورسٹی شاد رمضان صاحب کے پاس، انہوں نے مجھے بہت عزت کی، بہت عزت سے مجھے سمجھا۔ کشمیر یونیورسٹی میں شاید پروفیسر تھے کشمیری، انہوں نے مجھے 7 کتابوں کے یہ فارورڈ لکھے ہیں۔ ہاں جی، اور یہ حاجنی صاحب، عزیز حاجنی صاحب نے، اور یہ ان کا نام یہ ہے عبدالحق فرحت صاحب نے مجھے 4 کتابوں کے لکھے فارورڈ۔ جی ان کی بھی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت حوصلہ افزائی دی اور عزت بھی کی اور سمجھا میری شاعری کو۔ زیادہ تر انہی کا ہاتھ ہے جنہوں نے اتنا سمجھا اور مجھے آگے بڑھا۔ فرحت صاحب نے۔ محترمہ مجھے آپ سے یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ ایک پڑھی لکھی عورت، آپ نے 10ویں جماعت تک پہلے تعلیم حاصل کی تھی اور ماشاءاللہ آپ کے جو سرپرست تھے شریک حیات جن کو ہم کہیں گے ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب ملازم ہو کر ایک گھریلو عورت آپ بن گئی، آپ کو نوکری کا کہیں شوق نہیں ہوا؟ جی مجھے نوکری کا شوق تھا، اس ٹائم تو ملتی تھی 8ویں پاس ہو، اس وقت تو بہت کمال تھا 8th پاس ہونا، تو اسی ٹائم نوکریاں آتی تھی، وہ کرو نوکری، بہتوں نے بتایا مجھے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے منع کیا، بولا نہیں، بچہ ہے گھر میں، ماں ہے اکیلی،
اس لیے اچھی بات نہیں ہے، آپ گھر میں ہی رہو. تو پھر میں نے قبول کیا وہی، اس لیے آپ نے نوکری نہیں کی. اس لیے میں نے نوکری. ایک طرف بچے، ایک طرف گھریلو مصروفیات، اور عورتوں کو بہت زیادہ مصروفیات ہوتے ہیں. ان حالات میں شعر لکھنا، اور معمولی شعر نہیں لکھنا، روحانی یا جس کو ہم کہیں گے تصوف سے منسلک ہے، یا نعت کہنا یا مناجات کہنا، اور گہرا کتابیں ایک ساتھ پبلش کرنا، کیا کہیں آپ کو لگتا تھا کہ آپ کی گھریلو زندگی کہیں متاثر تو نہیں ہوتی تھی، یا آپ کے بچوں کی زندگی متاثر تو نہیں؟ اللہ نے ایسا معجزہ پتہ نہیں کیا تھا، گھر کا کام بھی، بچے بھی سنبھالنا، ڈاکٹر صاحب بھی طبیعت سے خراب، ان کو بھی سنبھالنا، یہ بھی لکھنا، اور اپنی روحانیت کا کام بھی کرنا. مجھے اللہ کی قسم مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ مجھے کون سا فرشتہ ساتھ چلتا تھا جب تک میں یہاں تک پہنچ گئی. اور ابھی بھی مجھے سمجھ نہیں آتا، میں سوچتی ہوں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ اللہ کی قدرت کیا ہے. اللہ جب دیتا ہے تو پھر کوئی نہیں. ابھی کوئی کتاب زیر طبع آپ کی ہے جو آپ ابھی پبلش کرنا چاہتے ہیں؟ جی جی. وہ شاعری ہے یا وہ شاعری ہے، نثر بھی ہے، کشمیری بھی ہے، اردو بھی ہے. کتنی اردو کتابیں اور کتنی؟ اس کتاب کا نام آش پرگاش، وہ کشمیری فارورڈ بھی فرحت صاحب نے لکھا ہے. یہ مجھے بتائیے اردو میں آج تک کتنی کتابیں آپ نے لکھی ابھی تک؟ آج میں اب دوسری کتاب لکھی ہے میں نے، وہ بھی صرف نعت ہی ہے بس. اچھا، نعت کے علاوہ اور کچھ نہیں؟ میں کتنا بھی کروں، کچھ لکھوں، لیکن اینڈ پہ وہ نعت ہی بنتا ہے. اینڈ پہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق سے انہی کا نام لاسٹ میں آتا ہے، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے. گویا جہاں یہ کہیں گے کہ جہاں عشق سوار ہو، جہاں محبت سوار ہو، وہاں کوئی گھریلو کام آڑے نہیں آتی ہے، یہ آپ کا کہنا ہے؟ جی. دیکھیے، وادی کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے، وادی میں جہاں للدد، جن کو ہمیں للا عرفہ کہتے ہیں، یا حب خاتون جیسی شاعرہ اٹھی ہیں، وہاں ہم اس شاعرہ کا نام بھی تواریخ میں جمع کر سکتے ہیں، جنہوں نے آج تک 11 کتابیں لکھی. اور باقی وادی میں ایک اور گوہر کی پہچان ہم آج اپنے ناظرین کو کرانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے پھر کبھی ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان رشید راحیل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ناظرین، اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے، بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل